حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ دو عالم کے تاجدار، محبوب پروردگار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سالار، غیب پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن 500 مرتبہ درود پاک پڑھے تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اسے کبھی بھی تنگ دستی نہ ہو۔ کوشش کریں کہ کوئی تعداد درود پاک کی مقرر کریں کہ میں نے روزانہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس تعداد کو مکمل کرنے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر نماز کے بعد جب ایک تعداد مقرر کر لیں گے نا تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اپنے اوپر اللہ کے رسول سے محبت کا یہ اظہار ہے، مشقت ڈالیں کہ میں کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ پھر اس کے لیے کوشش کریں گے تو اپنے ہدف پر پہنچ جائیں گے۔ تو حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ زید بن سعنہ، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک سودا کیا۔ اللہ کے رسول اور زید بن ثانہ کے درمیان یہ سودا ہوا اور اس کے رقم کی ادائیگی کا ایک وقت مقرر کیا گیا۔ ابھی مقررہ وقت میں 2 دن باقی تھے۔ کتنے؟ 2 دن پہلے بھرے مجمع میں زید بن ثانہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے اس رقم کا مطالبہ کر دیا۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، وقت بھی نہیں آیا اور مطالبہ کر دیا اس نے۔ اور اس نے تلخ لہجے میں کہا تم عبد المطلب کی اولادوں کا حال ہی یہی ہے، تم لوگ ایسا کرتے ہو، وقت پر پیسے نہیں دیتے۔ اس انداز میں گفتگو کی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم بھی تھے۔ جب اس نے زید بن ثانہ نے اس انداز میں گفتگو کی تو ظاہر سی بات ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آنا تھا۔ آپ جلال میں آ گئے اور تلوار میان سے باہر نکال لی۔ کہا اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب مانے نہ ہوتا تو زید میں ابھی تیری گردن مار دیتا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم سے فرمایا عمر یہ کیا؟ عمر تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم اس کے حق کی ادائیگی کی مجھے تلقین کرتے۔
نہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زید بن ثانہ کی جو رقم کی ادائیگی کا معاملہ ہے نا، اس کو کھجوریں لاؤ اور اس کے بدلے میں کھجوریں دو انہیں اور کچھ زیادہ دے دو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کھجوریں لے کر آئے. کہا یہ اس رقم کی ادائیگی کے بدلے میں ہے اور یہ کچھ زیادہ ہے. تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں؟ کہا چونکہ میں نے تمہیں ٹیڑھی اور ترچھی نظروں سے دیکھا تھا، یہ اس کے بدلے میں ہے. زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جانتے ہیں عمر میں نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کیوں کیا؟ تم تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہو، ایسا کیوں کیا؟ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھی تھی وہ سب پائی. وہ ساری خوبیاں نشانیاں اللہ کے رسول ہیں، یہ ان پر موجود ہے، میں پہچان گیا ہوں. لیکن دو چیزوں کی میں نے جانچ کرنی تھی، پرکھنا تھا. وہ یہ تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے آخری رسول ہوں گے وہ بہت زیادہ حلیم ہوں گے، نرمی کا برتاؤ کرنے والے. حلم، حلیم، نرم. اور ان کے ساتھ ایک تو حلیم ہوں گے، وہ نرم ہوں گے، ان کے اندر نرمی ہوگی، اور ان کے ساتھ جتنا زیادہ سختی کا معاملہ کیا جائے گا وہ اتنا ہی درگزر اور عفو کا مظاہرہ کریں گے. اے عمر، آج یہ بات تم سن لو کہ وہ دونوں نشانیاں بھی میں نے اللہ کے رسول میں پا لی ہیں. اور عمر یہ مال بھی واپسی لے جاؤ، اور اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، ایک قیمتی باغ دیا ہے، باغ، وہ سب میں اللہ کے رسول کی امت پر صدقہ کرتا ہوں. اور زید بن ثانہ گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ہے فلاح و کامرانی، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اگر آپ کسی معاملے میں آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملات ہوں، آپ نرمی کا مظاہرہ کریں، آپ دیکھیں اس کا رزلٹ، وہ اچھا آئے گا اور جلد آئے گا. بنسبت الجھنے اور تلقی کا معاملہ کرنے میں وہ بس اوقات بات بگڑ جاتی ہے، سامنے والا بھی چڑ کھا جاتا ہے، رہے جو کرنا ہے دیکھ لیں گے. اسی لیے کہا گیا ہے فلاح کامرانی، یعنی کامیابی اسی میں ہے کہ کس میں ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اور ایک بہت اہم بات اس واقعے سے پتہ چلی، وہ کیا ہے؟
اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرے، کوئی ایسا رویہ اختیار کرے جس میں بے ادبی کا پہلو ہو، تو یہ چیز صحابہ کرام ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے۔ سختی کا معاملہ کیا، فاروق اعظم نے تلوار کھینچ لی۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، ہمارے یہاں عموماً جو ہے نا یہ جملہ کہا جاتا ہے، جناب اسلام جو ہے نا وہ حسن اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ ایسا نہیں ہے۔ خالد بن ولید کی نا کئی تلواریں جو ہیں وہ جنگوں میں ٹوٹی ہیں۔ گھر میں اور کچھ ہو نہ ہو، صحابہ کے گھروں میں تلوار ضرور ہوتی تھی۔ اب اس دور کا جنگی سامان ہی یہی تھا۔ تو یاد رہے، اسلام کو پھیلانے میں نا دو چیزیں ہیں جو نمایاں کردار ہے جن کا، وہ قرآن ہے اور تلوار ہے۔ اب قرآن کس لیے؟ ہمارے بزرگ، ہمارے بابا جی فرماتے ہیں قرآن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تلوار کا غلط استعمال نہ ہو۔ قانون بتائے گا نا قرآن تو، کہ کہاں اور کس کے لیے تلوار کا استعمال کرنا ہے۔ تو تلوار کے غلط استعمال کے لیے قرآن ہے اور نافذ کرنے کے لیے تلوار ہے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جہاں اخلاق کی ضرورت تھی وہاں اخلاق سے دین پھیلا ہے، اور جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تلوار لے کے میدان کارزار میں تشریف فرما ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ دین نرمی کا سبق دیتا ہے اپنوں کے لیے۔ آپس میں قرآن مجید میں صحابہ کا تذکرہ ہوا نا، تو اس انداز میں ہوا کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، اشداء علی الکفار، اور کفار پر بڑے شدید۔ اللہ اس کے رسول کا جب معاملہ آئے گا تو غصہ بھی آئے گا، جلال بھی آئے گا، اور جب آپس کا معاملہ ہوگا، اپنی ذات کا معاملہ ہوگا، جب ذات کا معاملہ ہوگا تو پھر نرمی ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ، خیبر کا کتنا مشہور واقعہ ہے، وہ بڑا سورما تھا، وہ بڑا نام والا پہلوان تھا وہ، اور وہ مرحب جس کا نام تھا وہ حضرت شیر خدا کے مقابلے پر آیا، پچھاڑ دیا ایک ہی بار میں۔ یہ اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے، حضرت علی نے اس کو پچھاڑ دیا اور تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی۔ یہ ابھی تھا کہ ایک لمحے میں اس کو واصل جہنم کر دیا جاتا، اس نے سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرہ انور پر تھوک دیا۔ آپ فوراً اس کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، ہٹ گئے۔ بڑا متعجب ہوا وہ، یہ کیا کہ لمحے بھر میں میرا فیصلہ ہونے والا تھا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا جب تک میں تیرے سینے پر چڑھا ہوا تھا نا، میرے ہاتھ میں تلوار یا خنجر تھی، تو وہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ تھا، دین کی سربلندی کا معاملہ تھا۔ اب چونکہ تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، تو چونکہ یہ فطرتاً انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اب جوابی کارروائی جو ہوگی وہ میری ذات اور میری خواہش و نفس کے مطابق ہوگی، اس لیے میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اسلام ایسا مذہب ہے، مذہب نہیں تھا وہ، کوئی اور تھا نا، اسلام ایسا مذہب ہے کہ شیر خدا
لمحے میں اس کی گردن کاٹ دیتے، فیصلہ ہو جاتا. نہیں، اب میرا ذات کا مسئلہ ہے. اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا چھوڑے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. مسلمان ہو گیا. ذات کا معاملہ ہوگا تو بالکل وہ سامنے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، جب ذات کا معاملہ ہوگا تو آپ نے نرمی سے پیش آنا ہوگا. ہاں اگر اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہوگا تو پھر نہیں. بعض لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے. بے شک امن کا درس تو کب دیتا ہے؟ جب پرامن ماحول ہو، مکہ بھی فتح ہو جائے اور لوگ بڑھ بڑھ کر جوق در جوق محبوب خدا کے دامن میں وابستہ ہو رہے ہوں، اسلام قبول کر رہے ہوں، اور ایسا پرامن ماحول قائم ہو جائے کہ وہ شہر مکہ جس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، صحابہ پر ظلم و ستم کیا گیا، انہیں ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اور شہر مکہ فتح ہو جائے اور محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال سے کہیں کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. یہ وہی بلال ہیں کہ جن پر مکے کی سرزمین پر ظلم کیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ کے ساتھ گھسیٹا گیا، بڑے بڑے پتھر کے تودے جن کے سینے اور پشت پر رکھ دیا گیا، ظلم و ستم کی آندیاں چلائی گئیں. محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہی وہ غلام ہے جس پر تم نے ظلم کیا امیہ بن خلف نے. آج اسلام نے اس کو کتنی عزت دی ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیتا ہے. تو اسلام امن کا درس کب دیتا ہے؟ جب یہ ماحول ہو. ورنہ بات جب اللہ اس کے رسول کی آ جائے، عزت رسول کی بات آ جائے، اسلام پر حرف آ جائے، اسلام کے بظاہر ماننے والے اسلام کا مذاق اڑائیں، تو پھر اسلام امن کا نہیں درس دیتا. پتہ پھر کیا دیتا ہے؟ پھر غیرت کا درس دیتا ہے. تو بات چل رہی تھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کی، لیکن جب صحابہ دیکھتے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ تو پھر ان کی تلواریں باہر آ جاتی تھی. ایک حکایت پڑھی میں نے آج، ایک مدینہ منورہ میں نا ایک خاتون جو خاندان رسول سے تھی، ہاشمی خاتون تھی، وہ اس غریب کو لوگ بہت ستاتے ہیں مدینہ میں، ایذا دیتے، تکلیفیں دیتے، کچھ نہ کہتی، برداشت کرتی. جب برداشت حد سے تجاوز کر گئی تو پتہ ہی کہاں پہنچی وہ؟ دربار رسول میں، حضور کے روضے پر پہنچ گئی. آقا ہاشمی زادی ہوں، آپ کے خاندان سے تعلق ہے، بہت ستاتے ہیں لوگ، اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے، اگر مگر تو آئی رہی. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مومن ہو، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لانہر کی ہے. سرکار ہم گواروں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. حضور لوگ بہت ستاتے ہیں. روزہ رسول سے آواز آئی، صبر کرو، لوگ تمہیں اذیت دیتے ہیں، صبر کرو. دل کو تسلی ہو گئی، محبوب خدا کا حکم سنا. کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد وہ جو لوگ اس ہاشمی زادی
جس کا تعلق گھرانہ رسول سے تھا، وہ ایک ایک کر کے سب مر گئے، اذیت کا شکار ہوئے، مر گئے۔ شواہد الحق ایک کتاب کا حوالہ تھا، اس میں یہ حکایت تھی، سب مر گئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے، اپنے حق میں اگر ہو تو اخلاق کا دامن نہ تھا چھوڑو۔ ایک عجیب و غریب حکایت سنیں، ایک بزرگ کو کسی نے جو ہے نا وہ دعوت پر بلایا، تشریف لے گئے۔ جب پہنچے نا تو میزبان نے کہا کہ وہ معذرت آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، آج اہتمام نہیں ہے۔ جانے لگے، اچھا آ جائیں آپ کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں۔ جب اندر آنے لگے کہا اچھا رہنے دیں آپ جائیں، پھر آپ کو بلا لیں گے۔ 2-3 دفعہ ایسا کیا، بالآخر جو ہے نا وہ میزبان جو ہے نا وہ مجبور ہو گیا، کہا حضور آپ کو اللہ نے کتنا با اخلاق بنایا ہے کہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ لوٹانے کی کوشش کی، آپ جانے لگے، بلاؤں پھر آ جائیں۔ تو ان بزرگ نے جانتے ہو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس میں میری کیا خوبی ہے، یہ تو ایک کتے کی صفت ہوتی ہے، بلاؤ تو آ جاتا ہے، دھتکار دو تو چلا جاتا ہے، پھر بلاؤ تو آ جاتا ہے، دھتکار دو تو چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی اعلیٰ معیار کی سوچ کے مالک تھے وہ، غصہ نہیں آتا، پھر بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ اچھا ہم جو ہیں وہ ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کسی اور کا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ایسی لمبی چوڑی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ارے چھوڑ دو، اخلاق ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ جب اپنے اوپر آتی ہے نا تو پھر سب ختم۔ تو ہمیں جو ہے وہ حسن اخلاق کا پیکر بننا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس 9 حصے اخلاق ہو، اچھا ہو وہ، اور 1 حصہ اس میں بد اخلاقی ہو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ وہ 9 حصوں پر وہ 1 حصہ غالب آ جائے گا۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ جنت میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو با اخلاق ہوں گے۔ اب ہمارا کردار کیا ہوتا ہے، بس اوقات جو ہے نا ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ جب ہم دوست یاروں میں ہوتے ہیں نا تو بہت اچھے بنتے ہیں، ہمارے جیسا با اخلاق کوئی نہیں، دوست یاروں میں ہوں گے حضرت جناب، جھکیں گے بھی، بل بھی کھائیں گے، بہت با اخلاق بننے کی کوشش کریں گے، لیکن گھر والوں کے ساتھ ہمارا بڑا ہی تلخ رویہ ہوتا ہے، بہت تلخ رویہ ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بات بات پہ جھڑکنا، اور گھر والی تو وہ تو ہوتی غلام ہے بظاہر، بہت تلخ ہمارا رویہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارا اخلاق و کردار کیسا ہے نا، سب سے زیادہ اس کی گواہی کون دے گا پتہ ہے؟ دوست نہیں دیں گے، رشتہ دار نہیں دیں گے، محلے دار نہیں دیں گے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو اچھے ہمارے گھر والے ہم کو ہمارے بارے میں بتائیں گے، اور ہمارا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، تو اس کی گواہی بھی کون زیادہ؟ جو جتنا قریب ہوگا، بچے دیں گے، گھر والے دیں گے، بہن بھائی دیں گے، ماں دے گی، اور سب سے زیادہ گھر والی۔ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی اس سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ میری ماں ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں کچھ خواتین آئیں اور کہنے لگیں یا ام المومنین، اے ہماری ماں یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا؟ حضور کا اخلاق کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے، ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ سے۔
تو جانتے ہو کیا جواب دیا ام المومنین نے؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا حضور کے اخلاق کے بارے میں کہ حضور کا جو خلق ہے یعنی اخلاق وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ حضور کا اخلاق تھا، جتنا زیادہ کوئی سختی کا معاملہ کرے میرے آقا اتنی نرمی کا اظہار فرماتے ہیں۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے اخلاق میں سے حصہ عطا فرمائے، ہم با اخلاق ہو جائیں، با کردار ہو جائیں۔ کیسے ہو جائیں؟ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، ایسے ہو جائیں جیسا اللہ اس کے رسول کو پسند، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، آمین، بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔